الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں سبھی چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، ہمیں نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، دیوار کے سامنے ہو یا دیوار کے پیچھے ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر ہو، سینے میں ہو، قلب میں ہو، شک میں ہو، جشن میں ہو، ان ساری چیزوں کا خبر رکھنے والا، ساری چیزوں کا بھید جاننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آئیڈیل بنا کر اس سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین چیز دی، بہترین چیزوں سے جو آپ کو نوازا گیا، بہترین جو کتابیں کلام اللہ آپ کو دی، جو دیا گیا، جو صحیفہ وہ قرآن مقدس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے
کہ تم اللہ کے نعمت کو یاد کرو، اللہ کے نعمت کو شمار کرو۔ معزز قابل بزرگوں، عزیز دوستوں، چند ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور میرے پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، آج کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جس موضوع پر تھوڑی بہت بات ہوگی، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی حیاتی زندگی میں ان کی جانب جو آزمائشیں آئی وہ۔ سب سے پہلی بات اس چیز کو ہم جان لیں کہ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اور دل حجہ عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے بندوں پر، بڑا احسان ہے حضرت انسانوں پر۔ دنیا کی تمام لوگوں کو، یہ تمام لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عطا فرمایا، جو ذی الحج کے مہینے سے ہم جانتے ہیں۔ اور یہ 10 جو عشرہ ہے، کاملۃ عشرہ، مکمل جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تکبیرات اور تشریقات کو ظاہر کرتے تھے، آپ بلند آواز سے پڑھتے تھے آپ۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے ساتھ ہی آپ روزہ اسٹارٹ کر دیتے تھے، روزے کی آپ ابتدا کر دیتے تھے، یعنی کہ آپ مکمل 9 روزہ رکھتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ صرف ہم 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے روزہ ایک رکھ لیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بس میرا کام ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 9 دن تک آپ روزہ رکھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ کی تحمید کرتے تھے، اور کثرت سے آپ ان اذکار کو پڑھتے تھے۔ آئیے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کے حالات ہوئے، آپ پر کیا کیا صعوبتیں آئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کن آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش سے آپ کو دوچار کیا، پھر آپ ڈنکے کے ساتھ علی الاعلان دین کی دعوت لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، مامور ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک نبی خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، برگزیدہ نبی بنایا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت بڑی پیاری والی بات ہے، بڑی جامع آیت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، نوٹ کیجئے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے، کئی وجوہات سے آپ کو آزمایا، اور انہوں نے سب کو پورا بھی کر دیا۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کا حال ہوتا تو چھوڑ دیتے ہی نہیں،
لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری مسائلوں سے آزمایا آپ کو، بے پناہ نعمتوں سے بھی نوازا آپ کو۔ پھر فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ آزمائش کے بعد کامیابی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ایک امام خلیل بنایا، اللہ کا دوست، خلیل اللہ میں اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا گیا کہ ابراہیم میرے دوست ہیں، میرے خلیل ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں عرض کرنے لگے اے میرے رب، اے میرے الہ، اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ سبحانہ و تعالی، اور میری اولاد کو، بات دیکھیے گا، عرض کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اے میرے رب میری اولاد کو۔ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اصرار کرنے لگے، اللہ نے ڈانٹ بھی لائی، آپ کو جتنا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اور چیزوں کے تعلق سے اور چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، میں جواب دینے کے قائل نہیں ہوں، میں ظالموں سے وعدہ نہیں کیا ہوں، صرف اور صرف نیک بندوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو جنت لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میری بشارت ہے، یہ میری خوشخبری ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ دنیا دار الامتحان اور دار الابتلاء ہے، یہاں امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، کتنے مارکس آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے یہ وہ مقام ہے۔ بس میں آپ سوار ہوتے، ٹکٹ لیتے، یہاں سے فلاں مقام پہ جانا ہے، کنڈکٹر آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے ایک مومن موحد توحید والا بنا کر، ایک مسلمان بنا کر، ایک مومن گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ دنیا کے اندر آپ کو ٹکٹ لینا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہے، ہم سب کے ہاتھوں میں۔ اسی کو فرماتے ہیں یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائشیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہ امیر آتے ہیں، نہ غریب آتے ہیں، نہ دکھی آتے ہیں، نہ سکھی آتے ہیں، نہ بیمار آتے ہیں، نہ تندرست والے آتے ہیں، سبوں کو آزمائش ہوتی ہے، صورت والے ہیں، بدصورت والے ہیں، سب کی آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، آزمائش میں کامیاب ہوئے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھو میرا بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، شکر کرتا ہے یا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی ہم اچھی اور بری طرح کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ انسان نیکی والا کام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھلائی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو اسے ملے گا ہی ملے گا۔ اور کوئی انسان شر والی بات کرتا ہے، برائی والا کام کرتا ہے، بغض والا کام کرتا ہے، گمراہ والا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر دلیل خار کرتا ہے، اور آخرت میں ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا، آخرت کا ٹھکانہ عذاب علیم ہوگا۔ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات النعیم،
اور برے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے خسران مبین، یعنی عذاب علیم، اشد العذاب ان کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، فراغ کی کمی سے، تمہاری زندگیوں سے، اولاد کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، گھروں کی وجہ سے، ازدواجی زندگیوں کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اگر ہم اور آپ آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھلائی عطا کریں گا، اور آخرت کے اندر تو الحمدللہ نعم البدل اس کا ملے گا۔ کبھی مسائل و آنام آئیں گے انسان کے اوپر، تو انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر مصائب آئے، تکالیف آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مسائل کو، ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو، ان دکھوں کو برداشت کر کے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے آپ بالکل گامزن ہو گئے، اس اللہ کو پکارنے لگے، اور پوری دنیا کے اندر آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے لگی، آواز آپ کی گونجنے لگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گواہی دی کہ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں سے اعلیٰ درجے میں کامیابی آپ کو ثابت ہوئی، حاصل ہوئی۔ اللہ کی آزمائش بہت پیاری ہوتی ہے، نہ تو بڑی پکڑ والی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس گھر میں آپ تولد ہوئے، وہ گھر بتوں کا گھر تھا، مشرک والا گھر تھا۔ ان کا باپ جو آزر تھا وہ بتوں کو تراش تراش کر فروخت کیا کرتا تھا بازاروں میں جا کر۔ ایسے گھروں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلا جو دعوت دیا آپ نے اپنے باپ آزر کو، کہا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے باپ، اے میرے ابا حضور، توحید کو اپنا لو، توحید کے قائل والا بن جاؤ، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی برتری ہے۔ جب توحید کو اپنا لیں گے، توحید کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ توحید کا اقرار نہیں کریں گے، توحید کی طرف مائل نہیں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، آپ ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مورتیاں نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ ان مورتیوں کے اوپر اگر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئے تو اس کو ہکا نہیں سکتا۔ ایسے مورتیوں کی آپ پرستش کرتے ہیں، ایسے مورتیوں کی آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، سوائے نقصان کی دوسرا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ ایسے بتوں کی پرستش نہ کر، ایسے معبودوں کی پرستش نہ کر جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اس الہ کی پوجا کر، اس الہ کو مانو،
اس پروردگار عالم کو ایک جانو جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اعلان کھلم کھلا، ظاہری باطنی ہر طرح سے سمجھائے، لیکن آزر نے، ان کے باپ نے ایمان کو قبول نہ کیا، اللہ نے ان کو ہدایت سے نہیں نوازا۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ غِضَاضًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پس ان سب کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بتوں کو توڑ دیے، سب بتوں کو خاکستر کر دیے، ایک بھی بت کو باقی نہ رکھا۔ جو بڑا بت تھا، سب سے بڑا، اس بت کو رکھ دیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام ان کا سنا، وہ ہمارے بتوں کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے، مذمت کرتا ہے، ہو نہ ہو شاید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کام کو انجام دیے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا مجمع کے اندر، اصرار کیے، اظہار کیے، اقرار کیے کہ میں نے ہی یہ کام کیا۔ پہلے تو یہ بات بولے آپ کہ پتہ نہیں یہ کرنے والی ذات کون ہے، کس بشر نے کی ہے، کس انسان نے کی ہے، ان سے ہی پوچھو آپ۔ لیکن وہ مشرک قوم تھی، ہر درم قوم تھی، شرک میں ملوث تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تڑپنے لگی، پوری قوم جمع ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوفر کے ذریعے آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ دیش آیا، غصہ آیا، جذبہ آیا کہ ابراہیم تو نے ہی کیا، ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق تو نے ہی کیا، ہمارے معبودوں کو تو نے ہی توڑا، تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں آگ کے اندر ڈال دوں گا، اس آگ کے اندر تم جل جاؤ گے، خاکستر ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گوفن کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، گوفن اس طرح سے ہوتا رسی کی، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ رب کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ہمارے ابراہیم کے لیے، ہمارے خلیل کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، ہمارے مومن بندے کے لیے تو سلامتی والا بن جا۔ وہ آگ گلے گلزار بن جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں خراش تک نہیں آیا۔ اللہ مدد کرتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ شرط ہے کہ پکے حوصلے کے ساتھ اس رب کو مانے، اس رب کو جانے جس رب نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے جب آپ بیزار ہو گئے تو اللہ نے آپ کو ایک آزمائش میں اور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں کے بادشاہ بڑا جابر تھا، مشرک تھا، اللہ پر ان کا یقین نہیں تھا، وہ خود اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ ایسے مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں پر ابراہیم نامی ایک شخص آیا ہے، ایک عورت کو ساتھ لے کر۔ تو خادموں کو، ملازموں کو، چپراسیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو، اللہ کے بندے کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں آئے، ان کے گھر میں آئے،
ان کے دولت خانے میں آئے اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں گھر سے نکلا ہوں اور میرا ہجرت شہر مکہ کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بار بار اصرار کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے وہ کون ہے آخر؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ میری بہن ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ کہا اور یہ گول مٹول جواب دینا اس وقت جائز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس آ گئے بادشاہ کے پاس سے تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب کیا علیہ السلام۔ سارہ علیہ السلام کے دربار پہ آئے، آنے کے بعد اس جابر بادشاہ کی نیت کے اندر بدزن والی بات آ گئی، نیت خراب ہو گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بدزن نیتوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو ہی لپکنا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام رب سے ارشاد فرماتے اللہم انی کنت آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافرین۔ یا اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں نے اپنے عفت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور آج میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں، اصرار کرتی ہوں، اقرار کرتی ہوں کہ اس جابر بادشاہ کو تو مجھ پر مسلط نہ کر۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کو ایک طرح کی بیماری لاحق ہو گیا، تڑپنے لگا، ریڑیاں رگڑنے لگا، معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کی موت آ جائے، دم نکل جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ سے اقرار کرتی ہے، اصرار کرتی ہے اگر یہ اس وقت مر گیا تو لوگ مجھے قاتل کہیں گے کہ یہ نہیں مارا۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات ہیں۔ بہرحال ابھی اور ان کے تعلق سے یعنی کہ قربانی کے مسئلے ہیں اور 10 دن کے اندر جن جن وجوہات کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی میں جو آزمائش آئی ایسی آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کامل اور مکمل طریقے سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔